السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالباسط MABTV میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کا شجرہ نسب اور ان کا اسم گرامی اور ان کی کنیت کے بارے میں جانا تھا اور کچھ احادیث کا ذکر کیا تھا۔ آج اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو جا کر دیکھیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر وہ یہ سن کر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، یعنی 313۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور اس قدر خون خرابہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم انہیں پاؤ تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کے حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایت پائی جاتی ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہے، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ وہ آیا پیدا ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گویاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، پھر بھی اب تک مہدیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں اور فنا ہوئے۔ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، نہ اعلان کریں گے، بس امت مسلمہ کے لوگ ان سے خود ہی بیعت لے لیں گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ ضرور آئے گا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اس لیے بھی مزید گہرا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ذکر احادیث سے ملتا ہے۔
جو حد و اثر تک پہنچتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی ابن طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایت کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل احادیث کتب میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں، مہدی فاطمہ کی نسل سے ہیں، مہدی میرے خاندان سے ہیں۔ وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں۔ اس بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت مصدقہ ہے۔ عقیدہ اہل تشیع یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لمبی ہو چکی ہے۔ وہ قیامت کے روز ظاہر ہوں گے۔ شیعہ کے اور ایک فرقے شیعہ زیدیہ کے مطابق حضرت مہدی زیدی شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ اور ایک عقیدہ عباضیہ کے مطابق ان کے یہاں امام مہدی کا کوئی تصور نہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ یہودی عقیدے سے لیا گیا ہے۔ اور ایک عقیدہ اسماعیلیہ کے مطابق امام مہدی کا ظہور 12ویں امام عبداللہ المہدی کی صورت میں ہو چکا ہے اور مہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 297 میں فاطمی خلافت کی بنیاد اسماعیلی امام المہدی نے رکھی تھی اور تقریباً 300 سال تک فاطمی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ فاطمی خلافت کے زمانے میں ابو طاہر کے پیروکار قرامتی اسماعیلیوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر کے یمن لے گئے اور 10 سال تک قرامتیوں کے قبضے میں رہا۔ اس وقت فاطمی خلافہ نے بھی قرامتیوں کے اس فعل کو نامناسب قرار دیا اور انہیں پیغام دیا کہ حجر اسود کو واپس مکہ بھیج دیں، لیکن قرامتیوں نے انکار کر دیا۔ بالآخر عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ جب اصل امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو شیعوں کا غلط عقیدہ بھی درست ہو جائے گا اور تمام شیعہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی طرح عیسائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو انہیں بھی تب یقین ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں نہ کہ خدا۔ اس طرح وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ حدیث نبوی ہے جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے قیام مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کیا قرآن کریم میں مہدی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں واضح انداز میں تو نہیں لیکن صلاحیتوں کی بنا پر آیا ہے۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا ہے، جیسے کہ قرآن میں مہدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ علماء اس آیت کو مہدی اور ان کے صحابہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ چنانچہ نجات دہندہ کے آنے کا بیان بہت سے قرآنی آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ امام مہدی کے تعلق سے احادیث سے ماخوذ کئی علماء دین نے کتابیں لکھی ہیں۔ سبھی مکتب فکر
اور مسلک کے علماء اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ امام مہدی کا آنا یقینی ہے، جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ابو عبداللہ ابن محمد یوسف شافعی مسلک سے اور علی ابن سلطان محمد الحراوی حنفی مسلک سے کتابیں لکھی ہیں۔ مفتی اسد قاسم سنبھلی ناشر مکتب نعیمیہ دیوبند نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی منکر مہدی نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو کہ مہدی علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات کیا ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بے شمار علاماتیں ہیں، ان میں سے کچھ پوری ہوئی ہیں اور کچھ باقی ہیں جو ان کے ظہور سے پہلے ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کے خروج سے پہلے ہی خلافت سنبھالیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام 7 سال تک حکومت کریں گے اور اس 7ویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی وقت دوسری طرف دجال کا خروج بھی ہوگا۔ یوں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کا قتل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے اور دجال کو باب لوط کے مقام پر قتل کریں گے جو کہ موجودہ اسرائیل میں واقع ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آنے سے قبل کی بڑی نشانی رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا، جو کہ سائنسدانوں کے مطابق ناممکن ہے لیکن ایسا ہوگا۔ سفیانی کا خروج ہوگا۔ ابو سفیان نامی جو ظالم بادشاہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا، اسی کی اولاد میں سے ایک شخص سفیانی ہوگا جو ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا اور بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 روز یا 7 روز تک جاری رہنا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا جو کہ آج ہو رہا ہے۔ عراق کی عرب ممالک سے نہیں بنتی۔ بغداد پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، غزافی کے دور کے بعد سے ہی تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ اب بصرہ کا تباہ ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک بڑی نشانی دریائے فرات کا پانی سوکھنا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا۔ موجودہ وقت میں دریائے فرات کا پانی تیزی سے سوکھ رہا ہے، اب اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا باقی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو اس کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ وہ حرام ہوگا۔ اس سونے کے پہاڑ کو لوٹنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے اور خوب قتل و غارت گیری ہوگی۔ اس طرح یہ چند بڑی اور اہم نشانیاں تھیں جو امام مہدی علیہ السلام آنے سے پہلے ہوں گی۔ اگر ہم اس دور میں ہوں تو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو اور فتح ہونے یا شہید ہونے والے لشکر میں شامل ہو، نہ کہ بھاگ جانے والے لشکر میں۔ اگر یہ وقت ہمارے دور میں نہیں آئے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا موقع اللہ نصیب فرمائے۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت سی نئی معلومات جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں MAB TV۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔